بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل چیف منسٹر صاحب، محترم ریونت ریڈی صاحب، محترم ڈپٹی چیف منسٹر صاحب بھٹی وکرما صاحب، صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ صاحب، دیگر منسٹرز، ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، ریاست تلنگانہ کے نوجوانوں کی طرف سے اور بالخصوص مائنورٹیز و مسلم نوجوانوں کی طرف سے میں حکومت کا اور چیف منسٹر صاحب کا اور ڈپٹی چیف منسٹر اور سارے وزراء کا اور کانگریس کے سارے قائدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ راجیو یووا جو اسکیم ہے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے، یووا وکاسم کی، اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ نوجوان ڈگری اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی روزگار کے لیے پریشان ہے، اور بے شمار وعدے کیے گئے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ سال میں 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، تو کسی نے کہا کہ بے روزگاری کو دور کریں گے، مہنگائی کو کم کریں گے، لیکن بولنے والوں نے اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کیا۔ لیکن ریونت ریڈی صاحب کی حکومت آج آہستہ ہی صحیح اپنے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی کوشش کا ایک حصہ یووا وکاسم، راجیو یووا وکاسم کی یہ اسکیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے میں اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے اور اپنے پارٹی کے صدر حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی جانب سے حکومت کو اور بالخصوص چیف منسٹر صاحب کو، ڈپٹی چیف منسٹر اور وزراء کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ اسکیم میں مسلمانوں کو بھی برابر کا حصہ دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے حالیہ عرصے میں کاسٹ سروے بھی کروایا اور مسلمانوں کی ساری پسماندگی آپ کے سامنے ہے، تو میں امید کروں گا کہ یہ اسکیم میں ایک آبادی کے حساب سے مسلم ڈومینیٹڈ ڈسٹرکٹس میں سارے مسلمانوں کو اور بالخصوص مائنورٹیز کو بھی برابر کا حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ ہر وقت ہوا یہ کہ ناانصافی ہوئی، چاہے 2 بیڈ روم ہو، اور جس زمانے میں پٹے بھی دیے جاتے تھے، بے گھروں کو زمین دی جاتی تھی اور گھر دیا جاتا تھا، تو اس وقت بھی ناانصافی ہوئی اور پرسنٹیج 1 یا 2% ہی مسلمانوں کا رہتا تھا۔ تو ہم نے نمائندگی کی اسمبلی اور اربن اور رورل ایریاز میں آبادی کے حساب سے 10% اور 20% ایلوکیشنز کیسا بھی مسلمان اور مائنورٹیز کو ہونے کا ایک جیو نکالا تھا۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ کی یہ اسکیم کامیاب ہوگی اور کئی نوجوانوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا موقع ملے گا، ان کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، اور مسلم نوجوان جو بے روزگار ہیں ان کو بھی اس اسکیم کے ذریعے برابر حصہ ملے گا ان کی آبادی کے حساب سے، اور ان کی زندگیوں میں بھی خوشحالی آئے گی۔ تو میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں، اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اسکیم کو کامیاب کرے، کامرانی دے، اور اس اسکیم کے ذریعے بے روزگار اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے والوں، خواہش رکھنے والوں کو کامیابی و کامرانی ملی۔ بہت بہت شکریہ۔